واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور اسی سے پیدا کیا اس کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کو ملاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ نساء مدنی صورت ہے، چونکہ نساء اس کا مطلب یہ عورتوں کی جمع، عورتیں، تو اس صورت میں عورتوں کے احکام و مسائل کو بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب میری رخصتی ہو چکی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ چکی تھی، تب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پہلی آیت، اور پہلی آیت کے دوسرے تیسرے لفظ میں اللہ نے یہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جب مختلف آپ تفسیریں پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ من نفس واحدہ یہ کہہ کر اللہ خالق و مالک کس بات کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی جان سے تم سب کو پیدا کیا، اور پھر زمین میں پھیلا دیا مردوں اور عورتوں کو۔ ایک جان سے پیدا کرنا، ہم سب کا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ سفارش کریں۔ یہ حدیث ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور اللہ خالق و مالک نے ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا۔ یہ نسلی جو تفاخر ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی اونچ، کوئی نیچ، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی کمزور، یہ تو ہمارا ہے نا سب کچھ، لیکن ہمارا باپ ایک ہے۔ من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو ہم نے امتیاز کیا، جو فرق کیا ہے، یہ ہماری ایک نااہلی سمجھ لیں یا ہماری کم عقلی سمجھ لیں کہ یہ جو پاسپورٹ ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ والا جو پاسپورٹ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ پوری دنیا میں بڑا اس کا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، اور اس پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فلاں ملک ہے، اس ملک کے رہنے والے کون ہیں جی؟ وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے۔ اللہ خالق و مالک یہ فرما رہے ہیں من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، اور جو آدم علیہ السلام کی بیوی، ہم سب کی والدہ ماں، اماں جی حوا علیہ السلام، ان کو اللہ خالق و مالک نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اب تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو سوتے ہوئے بائیں کھبی پسلی جو ہے اس کے اوپر والے حصے سے، پچھلی سائڈ سے اللہ خالق و مالک نے پیدا کیا۔ اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت
میرے پاس کھڑی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں مزید آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف رغبت ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ اب توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی حدیث میں ہی آ گیا کہ آپ اس کو طلاق دے دو گے۔ پسلی سیدھی تو نہیں ہوگی، آپ جب اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی وہ۔ تو اس کے ساتھ حسن سلوکی کرو، اس کے ساتھ گزارا کرو۔ اب اس میں عورت کا نقص نہیں یہ کہ عورت جو نا وہ اس میں بہت سارے نقائص ہیں، یا وہ حسن اخلاق کی مالک نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ حسن اخلاق کی مالک ہوتی ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی تربیت، جو جاننے والی ہیں قرآن و حدیث کے بارے میں، وہ اس حدیث کے بارے میں بھی جانتی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا واقعہ آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک وہ عورت ہے جو بڑی نمازی ہے، صدقہ خیرات، ذکر اذکار، بڑی نیک خاتون ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جہنمی عورت ہے۔ اور ایک وہ خاتون جو فرضی کام کرتی ہے، بس نفل و نوافل کوئی نہیں، صدقہ و خیرات کوئی نہیں، فرض نمازیں ہیں بس، جو فرضی کام ہے نا وہی کرتی ہے، لیکن ہمسائے بڑے خوش ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی عورت ہے یہ۔ تو جن کو دین کا پتہ ہے، علم ہے، شریعت کا، اسلام کا، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گھر کو چلانے کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار، ہر اعتبار سے وہ خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے جس کو نیک خاتون مل جائے، نیک بیوی مل جائے، دنیا میں ہی جنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، عورت کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا۔ اس آیت میں بھی 2 مرتبہ یہ کہا گیا ہے، سورۃ النساء ہے، عورتوں کے بارے میں جو سورت ہے اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ کہہ دیا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، رشتہ داری کو ملاؤ۔ اب پہلے بات کی کہ تمہیں ایک ہی جان سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر جو مختلف قبائل آپ کے بنے ہیں، لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، نسلی تفاخر کے لیے نہیں ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ والارحام، اور رشتہ داری کو ملاؤ، توڑو نہیں۔ اس کے بارے میں اب جو نا وہ 10 کے قریب احادیث لکھی ہوئی تھی، میں صرف 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور رزق بڑھا دیا جائے، عمر لمبی ہو جائے اور رزق بڑھا دیا جائے، تو وہ شخص فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، بس۔ رشتہ داری کو ملانے کی وجہ سے اللہ خالق و مالک اس کی عمر کو دراز کر دیں گے اور اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، جو شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ خالق و مالک کیا فرماتے ہیں؟ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتہ داری کو ملاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، نگہبان ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خبیر ہے،
خبر رکھنے والا، بصیر ہے، دیکھنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔